محسن العباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جتنا انسان اللہ رب العزت کو دل میں بٹھاتا ہے اتنا اس کے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہوتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بریائی شان و شوقت کو بندہ دل میں بٹھاتا ہے اتنا اس کے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے جگہ جگہ اللہ نے اپنی عظمتوں کی بریائی بیان کی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اس رب کی تسبیح اور عظمت و شان بیان کرو. سبح اسم ربک الاعلی الذی، سب سے اعلیٰ و بالا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اس کی فٹنگ کی. جیسے گاڑی کو فٹ کر کے بناتے ہیں اسی طرح دماغ بنایا، آنکھیں بنائی، ناک، زبان. اب آنکھیں کو ادھر سینے پہ نہیں لگتی، ہاتھوں پہ نہیں لگ جاتی، جہاں اللہ نے حکم دیا اسی جگہ لگتی. اس کو فٹ فاٹ کر کے بنا دی. تو یہ اللہ کی شان اور عظمت ظاہر ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہی؟ اس اللہ کی جو زبردست شان و شوکت والا ہے، اس کی بادشاہی. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے قبضے میں. حکم ہو رہا قل کہو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. کہو دعا کرو قل اللہم مالک الملک، ملکوں کا مالک بادشاہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک حکومت چھین لے. اللہ فللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اسی کی عظمتوں کی بڑائی کے ڈنکے کائنات میں بج رہے ہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے. تو اللہ کا قرآن اللہ کی عظمتوں کی بڑائی بیان کرتا ہے. اور یہ جملہ کئی جگہ قرآن میں ہے. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. پھر حساب کتاب ہوگا تو پھر سارے لوگ جو کامیاب ہو جائیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وکیل الحمدللہ رب العالمین. فرشتے بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں. جنت میں نعمتیں کھائیں گے تو آخر پہ شکر ادا کریں گے. کون سے الفاظ استعمال کریں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو اس دنیا میں بھی ہمیں کوئی پوچھے کیا حال ہے، کہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو کہ جس نے آپ کو ٹھیک رکھا ہوا ہے. آپ خود ٹھیک نہیں ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اللہ کی عظمتوں کی بڑائی ظاہر ہوگی. اسی لیے نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر پہ فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کی عظمت کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہو، بڑا ہے، بالا ہو بالا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر.
اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ ایک جگہ نہیں، پتہ نہیں کتنی جگہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی عظمت بیان کرو، ہم نہیں بیان کرتے۔ حکم ہے کہ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو، تاکہ دل میں بیان بیٹھ جائے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بار بار کہنا پڑتا ہے، بار بار کہنا پڑتا ہے، دل میں جمانا پڑتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے شان والا ہے، سب سے عظمت والا ہے۔ فعال لما یرید، وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یفعل ما یرید، کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کوئی چیز اس کے آگے چوں نہیں کر سکتی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کوئی چوں بھی نہیں کرے گا، بول بھی نہیں سکے۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ آج وہ دن آ گیا ہے، ھذا یوم لا ینطقون، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا اور نہ کوئی معذرت اور معافی مانگ سکے گا، بس ختم، آج نتیجہ نکلے گا۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون۔ اللہ اکبر۔ آج توبہ معافی کا دن ختم، آج تو نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے آج وقت ہے کہ توبہ معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ واللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم۔ بار بار اللہ نے فرمایا الرحمن الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو آج وہ الغفور الودود، سبحان اللہ، بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، وہ الغفور الودود، بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا۔ حلیم غفور، تحمل والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اللہ نے اپنے ابراہیم کی شان بیان کی۔ کس نے دیا یہ رتبہ؟ اللہ نے دیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک میرے ابراہیم ضرور صبر و تحمل والا تھا، آہیں بھرنے والا تھا، اور رجوع الی اللہ کرنے والا۔ یہ اگر ہمارے اندر تین صفتیں آ جائیں تو آپ بچے کیسے زبردست بچے بن جائیں۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک میرا ابراہیم ضرور تحمل والا تھا، اللہ کی محبت میں آہیں بھرتا تھا، اور بار بار رجوع الی اللہ کرتا۔ یہ تین چیزیں ہمارے اندر ہیں، دیکھیں ہم کیا چیز بن جائیں گے کہ ہمارے اندر صبر و تحمل آ جائے، اللہ کی محبت میں ہائے کرے، آہیں بھرے، اور پھر بار بار رجوع الی اللہ کرے۔ تو یہی وصیت ہے آپ کو، اس عید کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔